سورہ آل عمران آیت نمبر 127۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لِيَقْطَعَ تاکہ کاٹ دے، طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کا ایک حصہ، أَوْ يَكْبِتَهُمْ یا انہیں رسوا کر دے، فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ پھر وہ لوٹے ناکام ہو کر۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ احد کے اندر اور بدر کے اندر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد نازل ہوئی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے 1000 فرشتہ جو ہے وہ بدر کے مقام پر اللہ نے نازل فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے 3000 اور 5000 فرشتوں کا وعدہ فرما کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا کے نزول کا جو ہم نے اعلان کیا ہے، یہ صرف تمہارے دلی اطمینان کے لیے ہے، ورنہ اللہ مدد کرنے پہ آئے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے فرشتوں کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ مدد کا نزول اس کے سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم کافروں کا ایک حصہ جو ہے وہ کاٹنا چاہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سورہ انفال کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، لِيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کاٹنے کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مدد نازل فرمائی۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا او یکبتہم، یا پھر انہیں اللہ رسوا کر دے، شکست سے دوچار کر دے، ناکام لوٹا دے، اور یہ بالکل بیکار ہو کر کے، ناکام ہو کر کے جو ہے نا وہ مایوس ہو کر کے واپس لوٹے۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، اور مسلمانوں کی مدد کرنا تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے دے، فإنہم ظالمون، ہے تو یہ ظالم۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس کا جو اس کی اگلی آیت ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ جو ہے نا وہ 70 کے قریب صحابی تھے، جو قاری القرآن بھی تھے، مبلغ اسلام بھی تھے۔ کچھ کافروں نے بیر معونہ کا واقعہ نک کے نام سے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کچھ کافروں نے ان کو ساتھ لیا اور جا کر کے اپنے علاقے میں شہید کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی دلی تکلیف پہنچی کہ آپ ہر روز فجر کی نماز کے اندر دوسری رکعت کے
اندر یعنی فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے اندر رکوع سے سر اٹھا کر کے ان کا نام لے لے کر کے بد دعا کرتے کہ یا اللہ فلاں فلاں اور فلاں پر لعنت فرما، نام لے کر کے ان کافروں کا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پہ اللہ جو ہے نا وہ سزا دے، اللہ انہیں عذاب سے بچا لے، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق سے نواز دے اور چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے دے، یہ ہے تو ان کا ظلم، لیکن اس کے اگلے بات ہے، یہ اگلا مرحلہ یہ اللہ کے سپرد ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے اس میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ سارے لوگ جتنے بھی تھے ان کو اللہ رب العالمین نے توبہ کی توفیق سے نوازا اور پھر یہ سارے ہی مسلمان ہو گئے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں میرے مونا کا تذکرہ نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے، یہاں یہ آیت لانے کا مقصد یہ ہے کہ مقام احد کے اندر جب کافروں نے پلٹ کر کے اچانک حملہ کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے یعنی مسلمانوں کو ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کروایا اور پھر سارے صحابہ جو ہے وہ بھاگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 12 صحابہ رہ گئے اور کافروں کا پورا ٹارگٹ جو ہے وہ اس وقت یہی تھا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے نا وہ شہید کر دے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو جنگ کا سپہ سالار ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے، جب اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا قصہ تمام کر دیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جنگ ختم ہے، جنگ ہار گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اسی اسلام میں، اور آپ کے سر مبارک پر بھی جو ہے نا وہ چوٹ آئی، آپ بے ہوش بھی ہو کر کے گر گئے۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک جب آپ کو ہوش آیا تو اس وقت آپ نے وہ لوگ، وہ کافر جو آپ کے سامنے پیش تھے یہ کام کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے، یا باقی سارے پروگرام میں جو آگے تھے کافر، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ان کا نام لے کر کے بددعا کی کہ یا اللہ فلان اور فلان اور فلان کو لعنت کر۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس غزوہ احد کے حوالے سے پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کا اختیار نہیں ہے اس میں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق سے نواز دیں، چاہے تو ہم انہیں عذاب دے دیں، تو یہ تو اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ کسی کو جنت اور جہنم کی ٹکٹ نہ دیا کرو، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کیا کرو، اگر تمہیں ضرور کچھ کہنا ہو تو پھر یہ کہا کرو احسب فلانا، میرا خیال ہے کہ وہ بندہ نیک ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے، اپنا خیال ظاہر کیا کرو، فتویٰ نہ جاری کیا کرو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بظاہر کو بندہ بڑا نیک نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو اسے عذاب کر دے، اللہ کو پوچھنے والا ہے، اس کے ساری زندگی کے عمل ضائع کر دے۔ ایک بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، آخر پہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، تو بتائیں اس میں کون اللہ سے پوچھنے والا کہ یا اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ کیوں معاف کیے فرمائے؟ وہ تو رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سمجھایا ہے کہ ان کے خلاف بددعا نہ کیجیے، اب یہ آپ کا اختیار نہیں ہے ان کو سزا دینا یا سزا دلوانا بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، ہیں یہ ظالم، کیا انہوں نے ظلم ہے، غلط کام کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ پہ اختیار نہیں ہے،
اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین محبوب کائنات، ساری کائنات سے جو اعلیٰ انسان ہے، پوری کائنات کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور آج ہم کہیں کہ آپ مختار کل تھے، تو یہ قرآن کے صحیح خلاف ہے۔ یہ باتیں مختار کل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات جو ہے وہ مختار کل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ساری کائنات سے افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے اختیارات میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مختار کل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے بلکہ محبوب خدا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا انہیں رسوا کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، بس وہ لوٹے ناکام ہو کر کے۔ لَيْسَ لَكَ